على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تلاوت کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنی رعایا پر، اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں. اب یہ سوال دنیا کے اعتبار سے بھی ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہوگا. دنیا کے اعتبار سے یہ نہیں ہے کہ کوئی علاقے کا وڈیرا ہے یا ملک کا وڈیرا ہے یا اس سے بھی کوئی اوپر والے عہدے پر ہے تو اس سے سوال ہوگا. نہیں، اگر ایک گھر کا سربراہ ہے تو اس سے بھی اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ایک خاندان کا سربراہ ہے تو اس سے بھی اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس کے اسی طرح اوپر چلتے 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 آخری جو حد ہے وہاں تک سارے ماتحتوں کے بارے میں بڑے سے پوچھا جائے گا. اب پوچھا کس کے بارے میں جائے گا؟ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. دنیا کے اعتبار سے کہ ان کو آپ نے اچھی تربیت دی، ان کو علم کے مواقع فراہم کیے یا نہیں کیے، ان کی تربیت اچھی کی ہے یا نہیں کی، ان کی ضروریات کا خیال رکھا ہے یا نہیں کیا. ہر کلکم راع، ہر نگہبان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ اپنا فریضہ سر انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے. مثال کے طور پر گھر کا سربراہ ہے، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کا اگر وہ چھوٹے ہیں، بالغ نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں ان کے کھانے پینے کے یہ اس کی ذمہ داری ہے. ان کی تربیت کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اس کی روٹی کپڑے کا انتظام کرنا یہ اس کی ذمہ داری ہے. اگر وہ نہیں سر انجام دے گا تو اس کے بارے میں سے پوچھا جائے گا. اسی طرح آخرت کے اعتبار سے اگر گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے ماتحت ہیں لوگ، وہ نماز نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اگر وہ کسی غلط راستے پہ چل رہے ہیں، وہ روک نہیں رہا، اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا. اسی طرح جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا رعایا کے متعلق اس کے نگہبان سے. تو آج ہمارے ہاں نگہبان تو سارے بن جاتے ہیں لیکن رعایا کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اب الیکشن کی دھوم مچی ہے، ہر طرف دیکھیں ہر بڑے بڑے القاب کے ساتھ لوگ میدان میں آ رہے ہیں، لیکن یہی لوگ کل دم دبا کے بھاگ جائیں گے، کوئی پتہ ہی نہیں ہوگا. رعایا بیچاری ادھر تڑپتی ہوگی اور صاحب کہیں اور پہ گھوم رہے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان سے بھی کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ آپ کو رعایا نے منتخب کیا تھا، اپنا نگہبان بنایا تھا، اپنا سربراہ مقرر کیا تھا، تو آپ کدھر کو چلیں گے کہ رعایا بیچاری تڑپتی رہی. کوئی کس کے در پہ جا رہا ہے، کوئی کس کے در پہ جا رہا ہے، کوئی کاغذ اٹھائے کہاں جا رہا ہے، کوئی اپنی ضروریات کو لیے کہاں جا رہا ہے. لیکن اس وقت پتہ پھر کسی کا بھی نہیں ہوتا. لیکن اب سیزن ہے، ہر بندہ نکلا ہوا ہے میدان میں، کوئی کہہ رہا ہے میں با کردار ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں با کردار ہوں، لیکن بعد میں پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر نگہبان سے اس کی رعایا کے متعلق
پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہی خوب سبق دیا ہے ساری کائنات والوں کو کہ ایک مرتبہ رومی بادشاہ نے ایک بے روپیہ بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے۔ تو وہ جب آیا تو اس نے آ کر پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کدھر؟ بے روپیہ تھا، جب لوگ تو یہ نہ سمجھ سکے کہ یہ قتل کرنے کے در پہ ہے، ویسے کوئی ملنے کے لیے آیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ کا بادشاہ کدھر ہے، کدھر راستہ جاتا ہے، کہاں ہے اس کا محل؟ کہا ہمارے بادشاہ کا کوئی محل نہیں ہے۔ کہا کوئی چوکیدار وغیرہ ہوں گے، میرے لیے کوئی راستہ فراہم کیجیے۔ کہا ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، وہاں جنگل میں چلے جاؤ تو ہمارا جو حکمران ہے، حاکم وقت جو ہے، وہ بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ ہمارا جو حاکم وقت ہے وہ بیت المال کے فلاں جگہ پہ اونٹ چرا رہا ہے، وہاں چلے جاؤ، ملاقات آسانی سے ہو جائے گی، کسی دربان کی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی ٹکٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آسانی سے مل لیں گے۔ تو وہ شخص جو ہے بے روپیہ، جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنا تھا، وہ گیا تو واقعی دیکھا اس نے فاروق اعظم اونٹ چرا رہے ہیں جنگل کے اندر۔ تو اب اس نے دیکھا کہ ایک سایہ دار درخت ہے، گھنا چھاؤں والا۔ تو اس نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تھک جائیں گے تو اس کے نیچے آرام بھی تو کریں گے۔ وہ آرام سے چپے سے اس درخت پہ چڑھ گیا کہ جب یہ آرام کریں گے، سونے لگیں گے تو یہ سو جائیں گے اور میں اتر کے ان کا کام تمام کر جاؤں گا۔ اب وہ درخت پہ چڑھا ہے اور درخت پہ چڑھ کے دیکھتا کیا ہے کہ ایک طرف سے شیر نکلا ہے، ایک طرف سے شیر نکلا ہے۔ اس شیر نے جب حضرت فاروق اعظم سو چکے ہیں تو آپ کا پہرا دینا شروع کر دیا۔ وہ جب تک حضرت فاروق اعظم سوئے رہے ہیں، وہ شیر ان کے ارد گرد گھومتا رہا ہے، شیر ان کے ارد گرد گھومتا رہا ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ دیکھیں حاکم وقت کیسا ہے اور شیر پہرا دے رہا ہے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے ہیں، شیر نے سلام کیا ہے اور چلتا بسا ہے۔ اب وہ شخص درخت سے اترا ہے، اس نے دوسرا کام کوئی نہیں کیا۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں بھی ایسی عظیم ذات پر ایمان لاتا ہوں کہ جس کے پیروکاروں کی درندے بھی پیراداری کرتے ہیں۔ تو جب حاکم وقت ایسا ہو تو اس وقت جنت کے کیا کہتے ہیں، جنگل کے درندے بھی ان کی پیراداری کرتے ہیں۔ ان کو پھر دنیا کے نگہبانوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ پھر قدرتی نگہبان جو ہوتے ہیں ان کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں۔ اس دن میں نے آپ سے عبداللہ بن عمر کا واقعہ بھی عرض کیا تھا کہ ان کو راستہ دکھانے والا ایک شیر اللہ نے بھیجا تھا، اور پھر جب افریقہ کے جنگل میں صحابہ چل رہے تھے، آواز لگائی، ہر درندہ اپنے بچوں کو پیٹھ پہ اٹھا کے جنگل سے رات کو نکل گیا۔ تو جب عادل ہوں حکمران، جب ان کے رعایا کا احساس ہو اور رعایا پر قربانیاں کرنے کا احساس ہو تو اس وقت جنگل کے درندے بھی ان کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ تو الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر نگہبان سے ان کی رعایا کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ہر کوئی اپنی رعایا کا نگہبان ہے، تو اس لیے جس کی بھی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری خوب کر کے انجام دے۔ اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، گھر کا جو سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے، پاس سے خود اٹھ کے آ جاتا ہے، بچے سوئے ہوتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ خود بچہ اٹھ کے آ جاتا ہے، والدین سوئے ہوئے ہیں، گھر میں بھائی سوئے ہوئے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ سب کو اٹھا کے لاؤ، کل اس کے متعلق بھی آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ ہم سب کا یہاں پر آنا، نماز پڑھنا، دعا کرنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ جو کہا سنو گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی زمینی آسمانی افات بلیات سے محفوظ فرما، دکھوں دردوں سے، پریشانیوں سے، مسائل سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، برے افعال سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے تمام احکام بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔